السلام علیکم ناظرین اور حاضرین، میں ہوں نورین شیخ اور میں ہوں طالب محسن۔ آج ہم آپ سے اس افطاری ٹرانسمیشن میں ذکر کریں گے اور گفتگو کریں گے رمضان کی تیاری کے حوالے سے۔ طالب صاحب، رائج جو طریقہ ہمیں تیاری کا سمجھ آتا ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں رمضان میں یا رمضان سے پہلے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں کہ ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم چیزیں بنا کے فریز کر رہے ہیں، ہم گروسریز کر رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں بھاگ بھاگ کے بازار نہ جانا پڑے۔ تو لگتا تو ایسے ہے کہ رمضان کی تیاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے کی وہ بھی تیاریاں ہم نے کرنی ہیں کہ اس پہ کم وقت ہم صرف کریں، مگر اصل تیاری کا جو مقصد ہے وہ ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے اور ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ رمضان ہے کیا، صحیح، رمضان کا مہینہ کس لیے آیا ہے اور رمضان کی عبادت کس لیے ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے۔ اس حوالے سے دیکھیں تو رمضان خدا سے تعلق کا مہینہ ہے اور قرآن مجید سے تعلق کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو بہتر اور اپنے آپ کو تقوی پر لانے کا مہینہ ہے۔ تو اصل تیاری تو اس حوالے سے ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر مسلمان اور بہتر سے بہتر خدا کا بندہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو اس مہینے کو ہم اپنے احتساب کا مہینہ بنا لیں، اس مہینے کو ہم اپنے دینی علم کو بڑھانے کا مہینہ بنا لیں، اس مہینے کو ہم اپنے لیے خدا سے جڑنے کا مہینہ بنا لیں، اس مہینے کو ہم قرآن مجید سے جڑنے کا مہینہ بنا لیں، اور پہلے سے اس کی تیاری کرتے، اور اگر آج بھی ہم اس کو سوچیں اور اس کی طرف دھیان دیں اور اس کو اپنا مقصد بنائیں کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کیا سیکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا سمجھنا ہے، اور خدا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جیسے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، کہ اس کا مقصد تقوی ہے۔ تو تقوی یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے احکام کا پابند بنانے کی عادت ڈالی جائے۔ اضافی پابندیاں لگی ہیں ہمارے اوپر، ان اضافی پابندیوں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم ہر وقت خدا کے سامنے موجود ہیں، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کمرے میں بند ہو تب بھی کچھ نہیں کھا پی رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حضوری کا ایک خاص احساس ہے، بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے کہ اب ہم صرف ایک ہی وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیز ہماری زندگی بن جائے۔ اور طالب صاحب سمجھ ہی آتی ہے کہ یہ تیاری کے وقت کا کام ہے۔ اب تو ہم رمضان چونکہ شروع ہو گیا ہے تو ہمیں آج سے تیاری کرنی پڑے گی، مطلب جو ٹائم ٹیبل ہم نے گروسریز کے حوالے سے ہم بناتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں افطاری اور سحری پہ بازار نہ بھاگنا پڑے، ہمارے پاس تیار ہوں، تو ہمیں یہ بھی ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ آیا ہم نے رمضان کو سپینڈ کیسے کرنا ہے، ہم نے ٹائم کو گزارنا کیسے ہے۔ اور ایک مجھے لگتا ہے کہ اس بات پہ بہت دھیان دینا چاہیے کہ ہم نے رمضان کو جو ہم نے سپینڈ کرنا ہے، رمضان میں ہمارے پاس چونکہ ٹائم وافر ہے، آفس سے جلدی چھٹی ہو گئی، موسم چونکہ بدلتا رہتا ہے تو کسی موسم میں اسکولوں میں بھی چھٹیاں ہوتی ہیں یا ویکنڈ وغیرہ آ جاتا ہے، اور دوپہر کو چونکہ کھانا بھی نہیں ہوتا، اس لیے وقت زیادہ ہے کہ ہم عبادت کو ٹائم دے سکتے ہیں۔ تو ہمیں میرا خیال ہے کہ رمضان سے پہلے یا رمضان میں جب ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں اللہ سے جڑنے کا، دین کا کام کرنے کا، اپنے اندر تبدیلی لانے کا اور لوگوں کو بیان کرنے کا، تو ٹائم ٹیبل ایسا بنانا چاہیے کہ ہمیں اس فرصت کے وقت میں جو ٹائم ٹیبل ہم بنا رہے ہیں اس میں بھی سمجھ آئے کہ جب کم وقت ہوگا، جب ہم دنیا کے کام بھی ہوں گے، باقی سارا کچھ بھی کرنا ہوگا، تو اس وقت ہم وہ کام کیسے صحیح سے انجام دے سکتے ہیں تھکے بغیر۔ ہاں، اور رمضان کی تیاری یا رمضان کی محنت جو ہے ہماری باقی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے جیسے مسلمانوں میں روایت اور رسم کے طور پر رمضان چل رہا ہے تو یہ چٹخارے کا مہینہ بن گیا ہے، ذائقوں کا مہینہ بن گیا ہے، افطاری کے پروگرام بنتے ہیں اور سحری میں کیا کھائیں گے اس کی فکر ہوتی ہے، اور سارا دن بھی اس فکر میں گزرتا ہے کہ آج افطاری اسپیشل کیسے ہو اور اس میں کون سی نئی نئی چیزیں ہوں اور بازار سے کیا لایا جائے اور گھر میں کیا بنے۔ حالانکہ میرا خیال تھا کہ سحری اور افطاری کا یہ مطلب تھا کہ کمپیریٹیولی خرچہ کم ہو، کہ آپ ایک لمیٹڈ سا سحری پہ کھائیں اور لمیٹڈ سا افطاری پہ کھائیں، مگر اب تو یہ ہے کہ خرچہ بھی زیادہ ہے، ایپیٹائٹ بھی زیادہ ہے، اور پکانے میں اور افطاری بنانے میں تو اتنا زیادہ وقت لگ جاتا ہے کہ پھر افطاری پہ مغرب کی نماز بھی بھاگ بھاگ کے پڑھی جاتی ہے، اور کئی دفعہ اتنی طاقت بھی نہیں رہ جاتی کہ پوری 17 رکعتیں اور پوری تراویحیں بندہ بہت خوش اسلوبی سے ادا کر سکے، بیکاز افطاری کے ساتھ ساتھ پھر سحری کی فکر شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان اس کا یہ ہے کہ جو عبادت کا مہینہ تھا وہ عبادت کا مہینہ نہیں رہا، کھانے پینے کا مہینہ بن گیا۔ جس مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو بہتر بنانا تھا، اپنے خدا کے قریب جانا تھا، تقوی کو حاصل کرنا تھا، خدا کی شکر گزاری کے جذبات کو اپنے اندر پیدا کرنا تھا، اس کے بجائے ہم نے اس سارے کام کو صرف کر دیے اس کے اوپر
کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے. اور ایک یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ وقت جو ہمیں اتنا وافر مل گیا ہے، فرض کریں کہ 9 to 5 جو آفس میں چھٹی ہوتی ہے، اب چھٹی جو ہو رہی ہے ظہر پہ یا فرض کریں کہ عصر پہ، تو باقی کا وقت سمجھ نہیں آتی کہ کیوں کیسے گزاریں. اس کو مووی دیکھ کے گزار دیتے ہیں، اس کو وزٹنگ کر کے گزار دیتے ہیں، سو کے گزار دیتے ہیں. حالانکہ اس بات پہ شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں زیادہ وقت مل رہا ہے اپنے ساتھ رہنے کا، خدا سے تعلق بنانے کا، کوئی کچھ قرآن پڑھنے کا جو باقی دنوں میں ہمیں وقت کم ملتا ہے، اور جو نماز اس فارغ وقت میں آ رہی ہے اس کو ہم بہترین طریقے سے ادا کریں. اور اس بات پہ بھی ذرا زیادہ نظر ڈالیں کہ اس کو میں فردر مزید بہتری کی طرف کیسے لے جا سکتا ہوں. اچھا، یہ جو فارغ وقت کا مسئلہ ہے نا، یہ اتنا سنگین ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب ہم کیا کریں، ہمارے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے کرنے کا. بالکل فارغ ہو کے بیٹھے ہیں تو اب ناول پڑھے جا رہے ہیں، لطیفے سنائے جا رہے ہیں، تاش کھیلنے ڈرائیو پہ جا رہے ہیں، ڈرائیو پہ جا رہے ہیں، اور اس طرح کی مصروفیات کریٹ کی جا رہی ہیں کہ جس سے یہ جو بھوک پیاس کا وقت ہے اور فارغ وقت ہے ان دونوں کو گزارا جا سکے. جبکہ یہ وہ وقت تھا کہ جس میں ہم اگر اپنے خدا کے پاس حاضر ہوتے اور اپنے آپ کو دین سیکھنے پر اس وقت کو لگاتے، نماز پڑھنے پر لگاتے، نفل پڑھنے پر لگاتے، اچھا لوگوں کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان میں اپنا تجزیہ کرتے. طالب صاحب، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے یہ تو اپنے بڑوں سے یا اپنے معاشرے سے سیکھ لیا کہ جی ایک مہینہ ہے اس میں وہ رمضان ہے اور اس میں ہم نے روزہ رکھنا ہے، لیکن ہم قرآن سے ہم نے رجوع نہیں کیا، جس سے ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ آخر ہمیں یہ رمضان کا مہینہ، یہ فراغت کا وقت ہمیں ملا کیوں ہے. تبھی ہم اس وقت کو ہمیں یوٹیلائز کرنے کی سمجھ نہیں آ رہی نا. ورنہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے تمہیں وقت دیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنے ساتھ جڑنے کے لیے. آسانی اس نے تبھی دی ہے نا ہمیں. یہ اسی پہلو کو تو واضح کرنے کے لیے اس کو تیاری کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ پہلے سے ذہن بننا چاہیے رمضان آنے سے پہلے. اس کا مطلب ہے کئی مہینے پہلے سے کہ بھئی رمضان آ رہا ہے، ہمارے پاس وقت بھی ہوگا اور ایک خاص کیفیت بھی ہوگی. ہمیں خبر ہے کہ رمضان میں، اور ہمیں تجربہ بھی اس کا ہے کہ رمضان کے مہینے میں خدا کی طرف رجوع کے زیادہ نفسیات ہوتی ہے، ہم گناہ سے زیادہ بچے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی، اس لیے کہ شیطانوں کو جو اس نے زیادہ پہرے میں رکھا ہوا ہے اور کتنی آسانی ہمارے لیے بنا دی، ہمارے لیے پیدا کر دی، اور اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. اور اس فائدے کا پہلو جو ہے وہ خدا کی طرف ہو، دین کی طرف ہو، اور اپنی اصلاح کی طرف ہو، اپنے تزکیے کی طرف ہو کہ ہم اپنے اندر جو ہمارے خامیاں ہیں، کسی کو غصہ زیادہ آتا ہے، کسی کو حقوق ادا کرنے میں کسی کے ہاں کمی ہے، کسی کے ہاں نماز میں کمی ہے، کسی کے ہاں دین کو سمجھنے میں کمی ہے، تو وہ ان کو پیش نظر رکھ کے یہ طے کرے کہ بھئی میں نے اس میں یہ چیزیں حاصل کرنی ہے، ان کو اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. طالب صاحب، گفتگو ہماری ابھی جاری ہے مگر یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین، ہم ملتے ہیں بریک کے بعد. ہم گفتگو کر رہے تھے رمضان کی تیاری سے، اسی گفتگو کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے رمضان کی تیاری کے ساتھ ساتھ رمضان کی اہمیت کی. تو طالب صاحب، ہمیں آپ دیکھیں کہ ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں اور شاید ہم نے اس پہ کبھی غور کرنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ رمضان جو ہمیں ملا ہے وہ ہمیں کیوں ملا ہے. جنرلی ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ جی رمضان ہمیں اس لیے ملا ہے کہ اس میں آپ بھوکے رہیں، اور جو آپ کو کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی کہ جن کے وسائل نہیں ہیں، جن کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا، آپ کو ان کی بھوک کا اندازہ لگتا ہے. بھوک کا اندازہ تو خیر لگتا ہی ہے، لیکن شاید ہم نے قرآن پاک کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان تمہیں میں نے اپنی اطاعت کے لیے دیا ہے. رمضان کا روزہ، وہ فاقہ، وہ اپنے آپ کو بہت سے کاموں میں جڑ کے رہنا اور بہت سے جائز کاموں پہ ممانعت اختیار کر لینا، وہ اس لیے دیا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور جب اللہ کا حکم آپ بجا لاتے ہیں تو باقی کس کس کا کیسے خیال رکھنا ہے وہ تو ساتھ میں آتا ہی ہے. مگر بیسک جو روٹ ہے جس پہ ہم روزہ رکھتے ہیں وہ اصل میں بھوکے کی بھوک کا اندازہ لگانا نہیں ہے. یہاں سے اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی ہم نے کیا تیار کرنا ہے کہ ہم روزہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اصل میں قرآن مجید میں جو حکم ہے روزے کا، اور اس میں اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے. جی. اور پھر رمضان کا مہینہ ہے تو قرآن مجید میں اسی جگہ پر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ رمضان میں روزے کیوں رکھے گئے ہیں. تو دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں تو بات واضح ہوتی ہے کہ رمضان کیا ہے اور روزہ کیا ہے. اور کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اس لیے روزہ فرض کیا ہے کہ تمہیں بھوکے کی بھوک کا اندازہ. ہاں، یہ تو ایک ضمنی پارٹ آف اٹ ہے نا، پارٹ آف اٹ ہے، اور ضمنی سا فائدہ اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے. تو جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، جس طرح کہ ہم کھانے پینے کرتے ہیں، اس میں تو مطلب یہ کہ صحت بلکہ بہتر ہو جاتی ہے بجائے اس کے کہ آدمی کسی فاقے کا حقیقی تجربہ کرے. کھانا ہی دھیان میں رہتا ہے سارا وقت. کھانا ایک